بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی اسٹوڈینٹس، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ اوکے نفیسہ، آج کیا ایشو ہے بھائی اسٹرینتھ کا؟ اوکے چلیں جی، آج ہم امیونولوجیکل ڈیزیز کا جو ہے لاسٹ پارٹ جو ہے وہ ڈسکس کریں گے، اور اس میں ہم نے بہت ساری چیزیں لرن کر لی ہیں۔ ڈیٹ شیٹ تو آ گئی ہے، اس کے لیے بیسٹ آف لک سب کو۔ ٹھیک ہے جی، اچھے طریقے سے پریپریشن کریں اور اپنے ایگزام جو ہیں وہ آپ لوگ دیں، تاکہ آپ اچھے طریقے سے جو ہے کلی طور پر جو ہے سیکنڈ ایئر میں پروموٹ ہو جائیں۔ چلیں، یہ تو اچھا ہے کہ بزی ہیں آپ لوگ پریپریشن میں، لیکن آج آئی ہوپ سو آج جو ہے وہ لاسٹ لیکچر ہی ہوگا، تو اسی لیے جو ہے وہ آج میں آپ کو امیونولوجی کا لاسٹ پارٹ جو ہے وہ کمپلیٹ کرا دوں گی۔ اس کے بعد پھر ہماری انشاءاللہ پیتھوفزیولوجی جو 1 ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، پارٹ 1 کمپلیٹ ہو جائے گا، اور پھر جب آپ کوئی واپس آئیں گے ایگزام کے بعد، تو پھر اس کے بعد ہم پیتھوفزیولوجی پارٹ 2 جو ہے وہ پھر ہم اسٹارٹ کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی فی الحال آج لاسٹ کلاس ہوگی آئی ہوپ سو۔ چلیں جی، یہاں سے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو آٹو امیون ڈیزیزز ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور جی نفیسہ انشاءاللہ آپ لوگ سارے جو ہیں اچھے طریقے سے جو ایگزام دیں، اس کے بعد پھر جو ہے آپ لوگ کالج آئیں، خوشی خوشی واپس آئیں۔ ٹھیک ہے جی، چلیں جی، آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں سکلیروڈرما، جس کو ہم پروگریسو سسٹمک سکلیروسس بھی کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے جی؟ اسکن ڈیزیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، سکلیروڈرما از اے اسکن ڈیزیز، اور یہ آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہے، کریکٹرائزڈ بائی پروگریسو فائبروسس، اور اس میں فائبروسس ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، اور اس میں 2 مین ٹائپس ہوتی ہیں، ایک ہے جی ڈیفیوز سکلیروڈرما، اور سیکنڈ ہے جی کریس سنڈروم۔ جو ڈیفیوز سکلیروڈرما ہے اس میں کیا ہوگا؟ اسکن شوز وائڈ اسپریڈ انوالومنٹ۔ ٹھیک ہے جی، وائڈ اسپریڈ اس میں انوالومنٹ آ جاتی ہے، اور پیچز وغیرہ جو ہے انڈر اسکن جو ہے نظر آتے ہیں بہت زیادہ، اور لارج ایریا جو ہے اسکن کا اس میں انوالو ہوگا۔ مین پروگرس ٹو انوالو ویزرل اسٹرکچر، جو ویزرل اسٹرکچرز ہوتے ہیں اس کو بھی انوالو کر سکتا ہے۔ کریس سنڈروم ہے، دوسری ٹائپ میں کریس سنڈروم ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں تو CREST سینونیم ہے، جس سے جو ہے وہ اس کے سمٹمز کو ہم مینشن کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے ہے سی سے ہے جی کیلسیموسس۔ ٹھیک ہے جی، کیلشیم ڈپازٹس ان دا اسکن، اس میں کیا ہوگا؟ کیلشیم جو ہے وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد رینارڈز فینومنا ہے، اس میں کیا ہوگا؟ اسپیزم آف بلڈ ویسلز ان رسپانس ٹو کولڈ اسٹریس۔ ٹھیک ہے جی، پیشنٹ ہے اگر وہ زیادہ کولڈ ایریا میں گیا ہے یا اسٹریس میں ہے، تو اس کے رسپانس میں بلڈ ویسل جو ہیں اور اس کی ہینڈس کی جو ہے وہ ان کا اسپیزم ہو جائے گا، اسٹرک قسم کے ہینڈز ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے جی ایسوفیجل، ای سے ہے ایسوفیجل ڈسفنکشن۔ ٹھیک ہے جی، ایسوفیگس جو ہے اس کا ڈسفنکشن ہو جائے گا، اور اسفنکٹر جو ہے اس میں پرابلم آتی ہے، وہ لوز ہو جائیں گے، اور اس کے جیسے ایسڈ ریفلیکس اور ڈکریز ان موٹیلٹی آف ایسوفیگس۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی اسٹوڈنٹ کو ایسوفیجل جو اسفنکٹر ہے وہ ڈائلیٹ ہو جاتا ہے، اس میں پرابلم آتی ہے۔ اور ساتھ میں اس سے ہے جی سکلیروڈیکٹلی۔ سکلیروڈیکٹلی کا مطلب ہے تھکننگ اینڈ ٹائٹننگ آف دا اسکن آن دا فنگرز اینڈ ہینڈس۔ ٹھیک ہے جی، آپ دیکھ سکتے ہیں ہینڈس کا کس طرح سے اسپیزم ہے، کس طرح سے اس کی ٹائٹننگ ہوئی ہے، اس کو ہم سکلیروڈیکٹلی کہتے ہیں۔ اور ٹلینجیوپٹیسس ہے، جس کو ہم کہیں گے ڈائلیشن آف دا کیپلریز کازنگ ریڈ مارکس آن دا سرفیس آف دا اسکن۔ ٹھیک ہے جی، کیپلریز کی ڈائلیشن ہو جائے گی جس کی وجہ سے
وہ اسپوٹس وغیرہ جو ہیں، ریڈ مارکس وغیرہ جو ہیں وہ فیس پہ یا اور اسکن پہ جو ہے وہ نظر آئیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے ٹائپس ہیں سکلیروڈرما کی، جو ہم نے دیکھا تھا وائٹ اسپریڈ پیچز وغیرہ اس میں بن جاتے ہیں۔ دیکھیں کہ اسکن کا بہت زیادہ ایریا جو ہے وہ سکلیروڈرما میں ڈیفیوز فارم میں ہے، تو اس میں جو ہے وہ انوالومنٹ شو کر رہا ہے۔ نیکسٹ ہے جی سجورن سنڈروم، ٹھیک ہے جی۔ سجورن سنڈروم کیا ہے؟ آپ پکچر میں دیکھ سکتے ہیں کہ سلیوری گلینڈ جو ہیں اور جو ٹیئر گلینڈس ہیں یہ اس کو انوالو کرے گا، ٹھیک ہے جی۔ ان کی ڈرائینس کرتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ سجورن سنڈروم ہے، اور یہ بھی ایک آٹو امیون ڈیزیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ اٹ اٹیکس دا گلینڈس دیٹ میکس ٹیئر اینڈ سلائیوا، ٹھیک ہے جی۔ ٹیئرز اور سلائیوا والے گلینڈس کو افیکٹ کرے گا تو آئیز اور ماؤتھ بھی افیکٹ آئے گا، اور ڈرائی ماؤتھ اور ڈرائی آئیز جو ہیں وہ اس ڈیزیز میں ہوتی ہیں۔ دین ہے جی کلینکل فیچرز۔ کلینکل فیچرز میں آپ دیکھ سکتے ہیں 0.5 to 1% آف پاپولیشن انوالو ہے، اور فیمیل مور دین 40 ایئرز اس میں زیادہ تر میں افیکٹ کرے گا۔ فیمیل ٹو میل ریشو جو ہے وہ 10:1 ہے، یعنی کہ فیمیل میں اگر آپ دیکھیں تو کتنے زیادہ اس میں چانسز ہیں۔ چلڈرن اور ینگ میں بھی افیکٹڈ۔ ڈرائینس آف ماؤتھ اینڈ آئیز جو ہے وہ اس میں کامن ہوتی ہے، اور وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کہ اس میں جتنے بھی سلیوری گلینڈس ہوتے ہیں جو انوالو ہوں گے، اور جو لیکریمل گلینڈس ہیں ان کی ہائپر فنکشن یہ کراتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آٹومین ہے تو ان کا ہائپر فنکشن کرائے گا، تو اس کی وجہ سے جو بھی سیکریشنز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں وہ اسٹاپ ہو جائیں گی۔ پینفل برننگ سینسیشن آف اورل میکوزا ہو سکتی ہے اس میں۔ نوز، لیرنکس، فیرنس، ٹریکیو برونکل ٹری اینڈ ویجائنا ایڈیشنل انوالو، ٹھیک ہے جی۔ ایسے ایریا جہاں پہ سیکریشن وغیرہ انوالو ہوتی ہیں، میوکس میمبرین ہوتی ہے، زیادہ تر سیکریشن جو ہوتی ہیں سیکریٹ آؤٹ، یہ ایریاز بھی انوالو ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر ماؤتھ اور آئیز جو ہے اس کو یہ افیکٹ کرے گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ کلینکل پریزنٹیشن ہیں سجورن سنڈروم کی۔ اورل میکوزا اگر آپ دیکھیں تو پارچمنٹ لائک اپیرنس ہوتی ہے۔ پارچمنٹ کا مطلب ہوتا ہے ڈرائی، کھردری سی، ٹھیک ہے جو اس طرح کی اپیرنس آئے گی۔ ریڈ ڈرائی ٹینڈرڈ جو ہے اس طرح کی میکوزا کی جو ہے اپیرنس ہوگی، ساتھ میں ڈیفیکلٹی ان ویئرنگ ڈینچرز، اگر ایسے پیشنٹ جو کہ ڈینچرز ویئر کرتے ہیں آرٹیفیشیل ٹیتھ وغیرہ تو ان کو پرابلم ہو سکتا ہے۔ سلائیوا جو ہے وہ فروتھی قسم کا ہوتا ہے ان پیشنٹس میں۔ اس کے بعد اینگولر چلائٹس ہوتی ہے۔ اینگولر چلائٹس کا مطلب ہے کہ کارنر آف دا ماؤتھ، ٹھیک ہے جی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں لپس کے دونوں سائڈ کے جو کارنر ہیں وہ ڈرائی ہیں، کریکی ہیں، ڈرائی ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اینگولر چلائٹس ہے۔ اس کے علاوہ ڈسٹربنس آف ٹیسٹ سینسیشن کی ڈسٹربنس ہوگی۔ ریکرنٹ کینڈیڈیسس ہو سکتے ہیں۔ کینڈیڈا البیکین جو ہے ایک فنگل انفیکشن ہے ایز یو نو، تو اس میں جو ہے وہ زیادہ افیکٹ کرے گا اس ڈیزیز میں۔ انڈورسم آف ٹنگ ریڈ اینڈ اٹروفک میکوزا، اس کے علاوہ فشرنگ قسم کی ٹنگ جو ہے وہ اس میں ہوتی ہے۔ اکیوٹ بیکٹیریل سیلیڈینائٹس ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ سیلیڈینائٹس جو ہے وہ سلیوری گلینڈ کی انفلیمیشن ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ بیکٹیریل کی وجہ سے انفلیمیشن ہوگی، انفیکشن ہوگا تو اس کی وجہ سے انفیکشن۔ یہ فشرنگ ٹنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹنگ پہ فشر بنے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے ٹیسٹ بڈ جو ہیں وہ سنسیشن جو ہے وہ بھی لاس ہو جاتی ہے، ڈسٹرب ہوگی، اور کس طرح سے فشر ہے، کس طرح سے میکوزا میمبرین جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اس کا ہم کچھ ریڈیولوجیکل ایگزامینیشن کریں گے، ریڈیوگرافی کے فیچر دیکھتے ہیں، تو اس میں ہم سیلوگرافی کراتے ہیں جو کہ سلیوری گلینڈ جو ہیں اس کو جو ہے ایگزامن کرے گا، اور از اے ریڈیوگرافی ایگزامینیشن آف دا سلیوری گلینڈس۔ اٹ یوزلی انوالوز دا انجیکشن آف اے اسمال اماؤنٹ آف کنٹراسٹ، ہم دیتے ہیں اس میں میڈیم انٹو دا سلیوری ڈکٹ آف اے سنگل گلینڈ، ٹھیک ہے جی۔ فالوڈ بائی روٹین ایکس رے پروجیکشن، اس میں پھر ایکس رے وغیرہ جو ہے وہ پھر کریں گے، تو اس میں ہمیں کیا ہوگا، چیری بلاسم اور برانچ لیس فروٹ لیڈن ٹری جو ہے اس طرح کا جو ہے ہمیں پکچر میں شو ہوگا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے سیلیڈینائٹس ہے۔ ٹریٹمنٹ اگر ہم اس میں دیکھیں تو نو سیٹسفیکٹری ٹریٹمنٹ، ٹھیک ہے جی۔ کوئی پراپر اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے، یعنی کہ کیونکہ یہ آٹومیون ڈیزیز ہے تو اس میں کوئی اتنا خاص جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں آتی۔ سمپٹومیٹیکلی ہم ٹریٹ کریں گے تو کیریٹو کنجکٹیوائٹس ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیریٹو کنجکٹیوائٹس ہے تو اس میں ہم کیونکہ کنجکٹیوا جو ہے وہ اس کی انفلیمیشن ہوئی ہوتی ہے اور ساتھ میں ڈرائینس ہوئی ہوتی ہے، تو اس لیے پھر ہم وہاں پہ آکیولر لوبریکینٹ وغیرہ یوز کریں گے، جو کہ آرٹیفیشیل ٹیئر بھی ہم اس کو کہتے ہیں، تو ہم اس میں یوز کر سکتے ہیں تاکہ ڈرائینس کو کم کیا جائے، لائک میتھائل سیلولوز وغیرہ۔ زیروسٹومیا ہے جو کہ ڈرائینس آف ماؤتھ ہے،
اس میں ہم سلیوری سبسٹیوٹ وغیرہ دیں گے جو کہ ڈرائنس کو کم کرے گا. اس کے علاوہ ایکسٹینسو ڈینٹل کیریز اگر ہیں تو فلورائڈیشن اینڈ اورل پروفلیکسی جو ہے پھر ہم دیتے ہیں تاکہ ایک تو فلورائڈیشن کرتے ہیں ٹیتھ جو ہے اس کو پراپر کرنے کے لیے. دوسرا اورل پہلے سے میڈیسن دیتے ہیں تاکہ کینڈیڈا البیکن وغیرہ جو ہے کینڈیڈیٹس وغیرہ جو ہے وہ نہ ہو. سرجری جو ہے ناٹ انڈیکیٹڈ انلیس دا ڈیزیز از کاز ڈسکمفرٹ ٹو پیشنٹ, تب تک سرجری ہم اس کی نہیں کرتے. اس کے علاوہ ریڈیو تھراپی جو ہے وہ ناٹ ریکمینڈیڈ ہے. ٹھیک ہے جی. دین ہے جی ایچ ایل اے کمپلیکس. ایچ ایل اے کمپلیکس جو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا, اب اس کے کچھ امپورٹنس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کیا ہے. ہیومن لیکوسائٹ اینٹیجنز ہیں, ٹھیک ہے جی, اور ڈٹرمنز ونز اون ٹیشو فرام نان سیل تھرڈ ایئر. ٹھیک ہے جی. ڈیٹرمن ونز اون ٹیشو فرام نان سیلف ہسٹوکمپیٹیبلٹی. ایچ ایل اے کمپلیکس ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا. ہم اس کو میجر ہسٹوکمپیٹیبلٹی جو کمپلیکس ہے اس میں ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور ہیومنلیک ایسڈ اینٹیجنز ہے, اور یہ جو ہے نا ہسٹوکمپیٹیبلٹی کو جو ہے وہ شو کرے گا. اور یہ کمپلیکس وغیرہ اس کی امپورٹنس کیا ہے, کیونکہ اس کو ہم میجر ہسٹوکمپیٹیبلٹی کمپلیکس بھی کہتے ہیں یا ہم ایچ ایل اے کمپلیکس کہتے ہیں. اور یہ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے وہ اینٹی باڈیز میں جو ہے پروڈکشن میں یوز ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ ڈفرینٹ قسم کی امیونٹی جو ہے اس کو ہے ٹریٹ کرنے میں بھی یوز ہوتا ہے, اس کو ایکٹیویٹ کرنے میں بھی یوز ہوگا. ٹھیک ہے جی. So most of the MHC are located on a portion of the chromosome 6 of all nuclear cells of the body and platelets. اب اس کے کچھ ٹائپس ہیں. کلاس 1 میجر ہسٹوکمپیٹیبلٹی کمپلیکس اینٹیجن جو ہے ایچ ایل اے, ایچ ایل اے بی اور ایچ ایل اے سی. کلاس 2 میں جو ہے ایچ ایل اے ڈی آتی ہے. کلاس 3 میں کمپلیمنٹ سسٹم سی 2 اینڈ سی 4 آ جاتی ہیں کوڈیڈ آن ایچ ایل اے کمپلیکس ناٹ ایسوسیٹڈ ود ایچ ایل اے. ٹھیک ہے جی. تو اس کے علاوہ کلینکل امپورٹنس کچھ اس کی ہیں, یعنی کہ ہم ایچ ایل اے کمپلیکس ہے یا ایم ایچ سی جو ہے میجر ہسٹوکمپیٹیبلٹی کمپلیکس جو ہے وہ اس لیے ہم یوزفل ہے کیونکہ وہ آرگن ٹرانسپلانٹیشن میں یوزفل ہے. دوسرا وہ ریگولیشن آف دا امیون سسٹم اس میں یوز ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی امیونٹی ہے سیل میڈیٹڈ ہیومرل میڈیٹڈ امیونٹی جو ہے وہ تبھی ایکٹیویٹ ہوگی جب میجر ہسٹوکمپیٹیبلٹی کمپلیکس بنے گی. ٹھیک ہے جی. تو کلاس 1 جو ہے وہ فنکشن آف دا سائٹوٹاکسک ٹی سیل سی ڈی 8 اور پلس سب پاپولیشن جو ہے اس کو پرفارم کرے گی. کلاس 2 جو ہے وہ ہیلپر ٹی سیل سی ڈی 4 اور سب پاپولیشن اس کے فنکشن کو پرفارم کرتی ہے. ایسوسیشن آف دا ڈیزیز اگر ہم دیکھیں تو کچھ اس سے ریلیٹڈ جو ایسوسیشن جو ہے وہ ہے انفلیمیٹری ڈس آرڈرس کی. اینکائلوزنگ اسپونڈلائٹس ہے. آٹومیون ڈس آرڈر اگر ہم دیکھیں تو رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے. انسولین ڈیپینڈنٹ ڈائبٹیز ہے. اور انہیریٹیڈ ڈس آرڈر آف میٹابولزم ہے جس کو ہم ایڈیوپیتھی ہیموکرومیٹوسس کہتے ہیں. اچھا جی. نیکسٹ ہے جی ٹرانسپلانٹ ریجیکشن کہ کس طرح سے ٹرانسپلانٹ ریجیکشن ہوتی ہے اور اس کی کچھ کیٹیگریز ہیں. سب سے پہلے ہے جی اکارڈنگ ٹو دا جینیٹک ریلیشن شپ بٹوین ڈونر اینڈ ریسیپٹ transplantation of the tissue is classified into 4 groups: autografts, آئسوگرافٹس, ایلوگرافٹس اینڈ زینوگرافٹس. ٹھیک ہے جی. آٹوگرافٹ جو ہیں وہ ڈونر, اس میں کیا ہوگا ڈونر اور ریسیپینٹ جو ہے وہ سیم انڈیویجول کا ہوگا, یعنی کہ جو دے رہا ہے ٹرانسپلانٹیشن آرگن دے رہا ہے اور جو لے رہا ہے وہ ایک ہی پیشنٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ایک ہی پیشنٹ کے کچھ پارٹ کو اتار کے ہم اس کے دوسرے پارٹ میں لگا دیتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں آٹوگرافٹس. پھر آئسوگرافٹس ہیں جو کہ ڈونر اینڈ ریسیپینٹ آف دا سیم جینوٹائپ. ٹھیک ہے جی. ایک پرسن جو ہے وہ دے رہا ہے جو کہ ڈونر ہے, کڈنی فار ایگزامپل وہ ٹرانسپلانٹ کر رہا ہے, لیکن دوسرے پرسن کو وہ کسی اور پیشنٹ کو کڈنی دے رہا ہے لیکن اس کی جین جو ہیں وہ سیم ہوں گی دونوں کی, تو اس کو ہم آئسوگرافٹس کہتے ہیں. ایلوگرافٹس میں کیا ہوتا ہے کہ ڈونر از آف سیم اسپیشیز بٹ آف اے ڈفرنٹ جینوٹائپ, لیکن اس کی جین جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. اسی طرح فورتھ پہ ہے جی زینوگرافٹس. ڈونر از آف اے ڈفرنٹ اسپیشیز فرام دیٹ آف دا ریسیپینٹ. اب اس میں ڈونر جو دے رہا ہے وہ بھی ڈفرنٹ اسپیشیز سے ہے لیکن جو لے رہا ہے وہ بھی ڈفرینٹ ہے. For transplant to be successful, there must be matching of HLA complex. اور جب ہمیں ٹرانسپلانٹیشن کرانی ہے تو ایچ ایل اے کمپلیکس کی جو ہے کمپیٹیبلٹی ہونا بہت ضروری ہے. دین ہے جی ٹرانسپلانٹ ریجیکشن. دا گریٹر دا جینیٹک ڈفرینس بٹوین ڈونر اینڈ ریسیپینٹ ان ایچ ایل اے سسٹم اسٹرونگر اینڈ مور ریپڈ ول بی دا ریجیکشن اکر. ٹھیک ہے جی. اب جتنا زیادہ ان میں ڈفرینس ہوگا
ڈونر اور ریسیپینٹ میں، ٹھیک ہے جی، اتنا زیادہ ہی چانسز ہیں کہ اس کا جو ریجیکشن ہے وہ اتنی جلدی ہو اور اسٹرانگر ہو، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ بسائڈ دا ریجیکشن ریئیکشن پیکولر پرابلم اکرنگ اسپیشلی ان بون میرو ٹرانسپلانٹیشن از گرافٹ ورسز ہوسٹ ریئیکشن، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں جو کچھ ریئیکشن جو آتے ہیں وہ فیور ہو سکتا ہے، ویٹ لاس اینڈ انیمیا ہو سکتا ہے پیشنٹ میں، ڈرمیٹائٹس، ڈائریا، انٹسٹینل ایبزارپشن، نیمونیا ہو سکتا ہے، اور ہیپیٹوسپلینومیگیلی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب میکانزم آف گرافٹ ریجیکشن کا کیا میکانزم ہے؟ Except for autografts and isografts, an immune response against allografts is inevitable. ٹھیک ہے جی، یعنی کہ وہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ آٹوگرافس اور آئسوگرافس میں کم ہوتے ہیں ریجیکشن کے چانسز، لیکن ایلوگرافس میں جو ہے وہ زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، امینو سپریسو ڈرگز یوز کرتے ہیں۔ سروائیول آف ایلوگرافس ان ریسیپینٹ پاسبل۔ ریجیکشن آف ایلوگراف انوالوز بوتھ سیل میڈیٹڈ اینڈ ہیومرل امیونٹی، اس میں سیل میڈیٹڈ اور ہیومرل امیونٹی جو ہے وہ اس میں انوالو ہوگی۔ ٹائپس آف ریجیکشن جو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں ہائپر ایکیوٹ ریجیکشن ہو سکتا ہے، ایکیوٹ ریجیکشن اور پھر کرونک ریجیکشن۔ ہائپر ایکیوٹ جو ہے وہ جلدی سے فوری طور پہ ہونے والا ہوتا ہے، ایکیوٹ تھوڑے ٹائم کے لیے، اور کرونک جو ہے وہ ڈیلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ون بائی ون ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کون کون سے ریجیکشن ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے جی ہائپر ایکیوٹ ریجیکشن۔ ہائپر ایکیوٹ ریجیکشن ہوتا ہے ود ان منٹس ٹو آورس آف پلیسنگ دا ٹرانسپلانٹ اینڈ ڈسٹرائز، ٹھیک ہے جی۔ اب جیسے ہی یہ ہم ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں کوئی چیز کسی پرسن میں، کسی پیشنٹ میں، تو اس کے ود ان منٹس یا ود ان آورس جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ امیونٹی جو ہے، آٹو امیونٹی جو ہے وہ ڈیولپ ہو جائے گی اور اس کو ڈسٹروائے کر دے گی، ڈیمیج کر دے گی، ٹھیک ہے جی۔ نیورل اینٹی باڈی انگیز ڈونر اینٹیجن اور کراس میچنگ آف ڈونرز lymphocyte with those of the recipient before transplantation reduce the frequency of a hyperacute rejection۔ hyperacute rejection جو ہے اس کی فریکوینسی کو کم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ڈونر کے ٹیسٹ وغیرہ کرائے جائیں، اس کے lymphocytes کا لیول دیکھا جائے، اس کی اسپیشیز چیک کی جائیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے علاوہ اگر تو ریجیکشن ہو جاتی ہے تو پھر کس طرح کے چینجز آتے ہیں، اس میں ہے جی آرگن بیکم سویلن، ایڈیمیٹس، ٹھیک ہے، ایڈیما ہوگا، سویلن ہوگا، ہیمرجک ہو سکتا ہے، پرپل اینڈ سائنوٹک ہو سکتا ہے ردر دین گیننگ پنک کلر۔ پھر ہے جی acute rejection within a few days to a few months of transplantation۔ ایک few days سے few months کے اندر اندر ہوگی۔ it may be acute humoral rejection and acute cellular rejection۔ اگر ہیومرل ریجیکشن ہوگی تو اس میں اینٹی باڈی کی پروڈکشن ہوگی، ٹھیک ہے جی، اور اگر سیلولر ریجیکشن ہے تو وہ وداؤٹ اینٹی باڈی ہوگی۔ Acute humoral rejection is extensive infiltration of the lymphocytes, mainly T cells, a few plasma cells, monocytes and a few polymorphs جو ہے اس میں انوالو ہو سکتے ہیں۔ ڈیمیج ٹو دا بلڈ ویسلز اینڈ آف نیکروسس ان دا ٹرانسپلانٹڈ ٹیشو، ٹھیک ہے جب بلڈ ویسل کا ڈیمیج شو ہوگا اور نیکروسس شو ہوگی۔ اگر سیلولر ریجیکشن دیکھیں تو پور رسپانس ٹو immunosuppressive therapy، acute rejection، vasculitis and necrosis in the small vessels۔ دین ہے جی کرونک ریجیکشن۔ کرونک میں ہے جی ریپیٹڈ اٹیکس آف acute rejection، اس میں بار بار ہوں گے، اینڈ میں ڈیولپ سلولی اوور اے پیریڈ آف منتھس ٹو اے ایئر، منتھ سے ایئر تک جو ہے وہ ٹائم لے سکتے ہیں۔ امیونولوجیکل اور اسکیمک چینجز اس میں آئیں گے، اور اس کا آپ دیکھیں تو رینل ٹرانسپلانٹ ہے، رائزنگ سیرم کیراٹین لیولز وغیرہ اس میں زیادہ ہو جاتا ہے، فار ایگزامپل، اور وہ اس میں اس کے علاوہ انٹیمل فائبروسس شو کرے گا اگر تو اس کا ریجیکشن ہے، انٹرسٹیشل فائبروسس اینڈ ٹیوبولر ایٹروفی ہوگی، اینڈ میڈ ڈیولپ گلومیرولونیفرائٹس، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تو تھا ہمارا امیونولوجیکل ڈیزیزز۔ آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے اس لیکچر میں سے؟ اگر تو کسی نے کچھ پوچھنا ہے کچھ تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اوکے، ٹھیک ہے۔
چلیں جی باقی ٹائم آپ لوگ اپنی بیسٹ آف لک فار ایگزامس.